والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين. انتہائی قابل قدر عاشقان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی انتہائی مختصر ترین گفتگو کا آغاز احمد ندیم قاسمی کے چند اشعار سے کرنا چاہتا ہوں. احمد ندیم قاسمی کے یہ اشعار میرے جذبات کے نہیں، آپ ہی کے جذبات کے نہیں، امت مسلمہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر فرد کے جذبات کے ترجمان ہیں. احمد ندیم قاسمی عرض کرتے ہیں کہ کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شہدا تیرا، کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شہدا تیرا، اس کی دولت ہے فقط ایک نقش کا فرقہ تیرا. کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شہدا تیرا، اس کی دولت ہے فقط ایک نقش کا فرقہ تیرا. اور جتنے بھی سہارے صدق کرتے ہیں، اور جتنے بھی سہارے صدق کرتے ہیں، عزت نفس کو بڑھاتا ہے سہارا تیرا. اور جتنے بھی سہارے صدق کرتے ہیں، عزت نفس کو بڑھاتا ہے سہارا تیرا. اور پورے قد سے جو کھڑا ہے تو یہ تیرا کرم ہے آقا. پورے قد سے جو کھڑا ہوئے تو یہ تیرا کرم ہے آقا. مجھے جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا. انتہائی قابل قدر سامعین کرام، یقین کیجئے آج کی اس روح پرور محفل میں میرا دل جذبات سے مچل رہا ہے. اپنے شہر قبولہ اپنے اس آبائی شہر اپنے آقا و مولا علیہ السلام کہ حضور بڑا سرائی یہ مجلس آرائی، خوش نصیب ہے وہ نوجوان، بیدار وقت ہے وہ نوجوان جنہیں اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور سوغات عقیدت پیش کرنے کے لیے اس مجلس کے اہتمام کی توفیق عطا فرمائے. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اپنے عزیز محترم ادھر حیات صدی صاحب، اپنے عزیز بیٹے شمس توحید عباسی، وسیم صدی صاحب، احمد سعید قریشی صاحب، معصوم خضر صاحب، عالم زین عباسی صاحب اور دیگر جملہ ان کے معاملین، اور بالخصوص
محترم سید امجد حسین شاہ صاحب کہ جن کے در و دیوار کے سائے اللہ کے نبی کا نام بلند ہو رہا. اس وقت پر دلائل قائم کرنے کے لیے کچھ چندہ ضرورت ہے، لیکن آپ میرے اس گزارش پر یقین کیجیے گا. میں دلائل اور قرآن کی روشنی میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ جن دیواروں کے سائے میں سرکار کا نام لیا جائے تو دیواریں بابرکت ہو جائیں. جس شخص کے نیچے سرکار کا نام لیا جائے وہ باقی چھتوں میں ممتاز ہو جاتا ہے. جس فضا اور ہوا میں سرکار علیہ السلام کا نام وہ فضا وہ ہوا یقین کیجیے پھر ساری فضاؤں اور ہواؤں میں اپنا ایک امتیازی مقام حاصل کر لیتے ہیں. اس شیرانی حال میں منعقد ہونے والی یہ محفل میلاد اور محفل نعت یقیناً اس کی گونج قیامت تک یہاں موجود رہے گی. اور شاہ صاحب میں آپ کو یہ جامعہ سنانا چاہتا تھا کہ آج صرف پہنچے والے نہیں دیکھ رہے، میں نہیں دیکھ رہا، یہاں موجود یہ حاضرین نہیں دیکھ رہے. جس نانا کی عظمت کی وجہ سے آپ کو عزت اور توقیر ملی ہے، رب کائنات کی قسم محمد عربی کی آپ دیکھ رہی ہے کہ آج کس جگہ پر بیٹھے ہوئے میرے غلام میری بارگاہ میں سوغات عقیدت پیش کرتے ہیں. اللہ رب العالمین اس مجلس کو ہم سب کے لیے روز محشر خوشائی آخرت بنائے. میں اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہیں صرف دو تین آداب رسالت کی آپ کی توجہ مخصوص کرنا چاہتا ہوں. حضرات اس فرش پر اس زمین پر بلکہ مجھے کہنے دیجیے کہ پوری کائنات میں اگر کوئی افضل ترین مقام ہے، افضل ترین مقام ہے تو وہ روضہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. شاید یہاں کسی بیٹھے ہوئے دوست کے ذہن میں یہ اشتباہ پیدا ہو کہ اس نے مبارکہ آمیزی سے کام لیا، اس نے عرش کی کیوں بات کی؟ عرش پر مستوی تو ذات الہ ہے، وہ خالق ہے، حضور اس کی مخلوق ہے، وہ معبود ہے، حضور اس کے عبد ہے، وہ اللہ ہے، حضور اس کے بندے ہیں، وہ مسجود ہے، حضور ساجد ہے. تو پھر فضیلت تو عرش کو ہونی چاہیے. آپ محمد خضرہ کی بات میں نہیں کہتا، اور یہ کسی شعر کی دنیا کی بات نہیں ہے. حافظ ابن قیم کے نام سے کون واقف ہے؟ میں تفصیل میں نہیں جاتا کہ حافظ ابن قیم کون ہے. اتنی سی بات کہوں گا کہ حافظ ابن قیم حافظ ابن کا شمار ابن تیمیہ کے بلند ترین شاگردوں میں ہوتا ہے. اس سے زیادہ وضاحت کی ضرورت نہیں. ابن قیم کہتے ہیں کہ پوری کائنات میں افضل ترین مقام روضہ رسول ہے. اس لیے عرش استعارے کے طور پر بولا جاتا ہے. خدا کو اگر کسی جگہ بیٹھا ہوا مان دیا جائے تو پھر وہ خدا ہی نہیں کہتا ہے. عرش استعارے پر بولا جاتا ہے.
ابو بکر عمر عثمان و علی سے ہے. اور اگلی بات کیا کہتا ہے؟ یہ غیر مسلموں سے نہیں ہے، یہ مسلمانوں سے خطاب ہے. اور مسلمان بھی وہ جن کو خدا کہتا ہے رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی. رب ان سے خطاب کر رہا ہے کہ میرے نبی کی آواز پر اپنی آواز کو بلند نہ کرنا. جس میں تم اپنی ایک دوسرے کی آواز پر اپنی آواز کو بلند کر لیا کرتے ہو، نتیجہ کیا ہوگا؟ نماز تم پڑھتے ہو، روزہ تم رکھتے ہو، حج تم کرتے ہو، زکات تم دیتے ہو، نوافل تم پڑھتے ہو، ذکر اذکار تم کرتے ہو، درود تم پڑھتے ہو، صلاۃ تم پڑھتے ہو. لیکن اگر میرے نبی کی آواز پر تمہاری آواز بلند ہو گئی تو سنو، تمہارے تمام اعمال حق کر دیے جائیں گے. تمہاری نمازیں اجر و ثواب کی مستحق نہیں ہوں گی، تمہارے روزے قبول نہیں ہوں گے، تمہارا حج قبول نہیں ہوگا. تم ساری رات میری بارگاہ میں کھڑے ہو کر تسبیح و تحلیل کرتے رہو، رکوع و سجود کرتے رہو، خشوع و خضوع کے آنسو بہاتے رہو. لیکن اگر میرے نبی کی آواز پر آواز بلند کر بیٹھے، تمہارے سارے اعمال حق ہو جائیں گے. اور اگلی بات اور بڑی وضاحت کے ساتھ فرمایا وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ. تم نمازوں پہ جاؤ گے، تم روزوں پہ فخر کرو گے، تم سوچو گے کہ ہم نے ساری راتیں یاد الہی میں گزاری ہیں، ہم اللہ کے متقی ہیں، ہم صالحین کی جماعت میں شامل ہیں. وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ. تمہیں سمجھ بھی نہیں آئے گی اور تمہارے سارے کے سارے اعمال غارت ہو جائیں گے، سارے کے سارے اعمال غارت ہو جائیں گے. یہ رب کریم ادب رسول بتا رہا ہے. اور حضرات محترم، قرآن قیامت تک آنے والا مسلمانوں سے خطاب کرتا ہے. یہ صرف اس وقت کے مسلمان مخاطب نہیں تھے، چنانچہ آج بھی جو روزہ رسول پر حاضر ہوتا ہے وہ سلام پڑھتے ہوئے بھی اپنی آواز کو دھیما رکھتا ہے کہ کہیں میری آواز میرے نبی کی آواز پر بلند نہ ہو جائے، میرے نبی کی آواز پر بلند نہ ہو جائے اور میرے آواز حق نہ ہو جائے. یقین کیجیے صوفیہ اور صلحاء جب روزہ رسول پر حاضر ہوتے ہیں تو
कभी उनके बारे में ये सुनते थे कि ये वो लोग आ रहे हैं जो रात को मुसल्लू में होते हैं और दिन को घोड़ों की पीठ में होते हैं, तो वो शहर की चाबियों के हवाले करके शहर के शहर खाली कर दिया करते थे। हमारी असास, हमारा असासा हुब्बे रसूल है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ताल्लुक है। वो ताल्लुक कायम करो जो ताल्लुक सिद्दीक़ अकबर ने कायम किया था, वो ताल्लुक कायम करो जो फारूक आज़म ने कायम किया था, वो ताल्लुक कायम करो जो उस्मान का ताल्लुक था, वो ताल्लुक कायम करो जो हसनैन का ताल्लुक था, जो अली मुर्तज़ा का ताल्लुक था, जिन्होंने सब कुछ कुर्बान कर दिया मगर मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हक नहीं आने दिया है। मोहब्बत रसूल में डूब जाओ मुसलमानों, फिर देखोगे कि रात को तुम सोए होगे और किसी बंदी वाले की पहरादारी की जरूरत नहीं है। तुम्हारा पहरा करने तुम्हारा पहरा देने के लिए फरिश्ते नाज़िल हुए, लेकिन फरिश्तों के नज़ूल के लिए फिज़ाए बद्र पैदा कर फरिश्ते तेरी नुसरत को, फिज़ाए बद्र पैदा कर फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं गद्दों से कतार अंदर कतार अब भी, लेकिन वो फिज़ा पैदा करने की जरूरत है, वो जोश, वो जज्बा, वो वतन, वो कैफियत, वो मोहब्बत वो पैदा करने की जरूरत है। फिर देखिए अल्लाह की नुसरत कैसे आती है, फिर देखिए 313 900 के साथ किस तरह भिड़ जाते हैं, फिर किस तरह आपके साहिल टेबल पर इस्लाम के झंडे लहराते हुए नजर आते हैं। फिर वो क्या था कि जिसने आपको वस्ती एशियाई रियासतों तक पहुंचा दिया था? वो कौन सा जज्बा था, वो कौन सा बदला था जिसने उस वक्त आपको सिर्फ इंसानों पर नहीं जानवरों पर भी हुक्मरान बना दिया? वो क्या जज्बा था कि आपका हुक्म सिर्फ इंसान ही नहीं दरिया भी माना करते थे? मैं तफसील में नहीं जाता हूं, आप में से कौन नहीं जानता कि उमर खत लिख रहे थे, किसको लिख रहे थे? अभी किसी ने कभी दरियाओं को खत लिखे हैं, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह का गुलाम हो उसे मालूम होता है कि अगर दरिया को भी मुखातिब करूं तो वो भी छूट जाए। मोहम्मद
خدا اس سے راضی ہے یا نہیں، ہمارا رسول اس سے راضی ہے یا نہیں، جن کے سامنے سرکار نے فرمایا تھا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من مالہ وولدہ والناس اجمعین، ان کی کیفیت میں سیدنا صدیق اکبر کی ایک بات آپ کی ذوق محبت کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، فرماتے ہیں کہ صحن حرم تھا، میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا کہ سرکار دو جہاں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کفار کے لگے میں، چاروں طرف سے کفار نے آپ کو گھیرا ہوا ہے، چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے، اور ایک وقت میں سرکار علیہ السلام کے گلے میں ایک چادر ڈالی ہوئی ہے اور وہ اس چادر کو گھما رہا ہے، اور چادر کو اس قدر گھمایا جاتا ہے کہ سرکار علیہ السلام کی چہرہ اقدس پر آپ کی آنکھیں یوں سامنے آ جاتی ہیں، چہرے پر نمایاں ہو جاتی ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم میں سے کوئی نہ تھا جو اس بھیڑ میں سے اس گھیرے کو توڑتے ہوئے سرکار تک پہنچے۔ اتنے میں نے دیکھا کہ باہر سے جناب سیدنا صدیق اکبر آ رہے ہیں، مسلم شریف کی روایت ہے سیدنا صدیق اکبر صفوں کو چیرتے ہوئے آگے جاتے ہیں، کسی کو دھکا اور کسی کو کوہنی مار کر سرکار تک پہنچتے ہیں، چادر ہٹاتے ہیں اور فرماتے اس کو مارتے جو تمہارے ہاتھوں سے بنے ہوئے بتوں سے تمہیں اٹھا کر ایک خدائے لم کے سامنے جھکا رہا ہے، ایک خدائے وحدہ لا شریک کے سامنے جھکا رہا ہے۔ اللہ سے محترم حضرت سیدنا علی المرتضیٰ فرماتے ہیں حضور کو چھوڑ کر سارے کے سارے حضرت سیدنا صدیق اکبر پر کر گئے اور اتنا مارا کہ بے ہوش ہو گئے، خون سے در بدر ہو گئے، گر پڑے۔ جب کافر آگے پیچھے ہوئے تو آپ کے سسرالی رشتے دار آپ کو اٹھا کر اپنے گھر لے گئے، پانی کا چھڑکاؤ کیا، پانی پلایا، ہوش میں آئے، آؤ محبت رسول کا درس لینے والوں بارگاہ صدیقیت میں، مجھے وہاں جانا چاہیے، آپ کو وہاں جانا چاہیے، پھر ہمیں سبق ملے گا، در سے محبت ملے گا، سرکار سے محبت ہو تو کیسی ہو۔ ہوش آتا ہے تو سب سے پہلا کلمہ جو سیدنا صدیق اکبر کی زبان پہ آتا ہے، مجھے بتاؤ میرے آقا کا حال کیسا ہے، میرے آقا کا حال
ایک یار خانوادہ نبوت میں پروان چڑھنے والا، حضور کے سایہ نبوت میں جوانی کی حدوں کو چھونے والا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اس امتحان سے گزر رہا ہے، اور وہ بستر جو اس دن پھولوں کا بستر نہیں تھا، جو اس دن بستر حیات نہیں تھا، جو اس دن بستر موت تھا، اس پہ سرکار کی چادر اوڑھ کے دیکھتا ہے۔ یہاں پہ ایک بات آپ سے آپ محبت والے لوگ ہیں، مزہ لے کے جائیں گے، ذہن میں سے بٹھا کے جائیں گے۔ موت کا وقت مقرر ہے، وقت مقرر پہ آتی ہے۔ حضرت علی سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سرکار نے کیا فرمایا؟ علی میرے بستر پہ دیکھ جاؤ، علی میرے بستر پہ دیکھو، اور پھر صبح اٹھو اور جن لوگوں کی میرے پاس امانتیں ہیں وہ امانتیں ان کو واپس لوٹاؤ، اور پھر یہاں سے سفر کرو اور مدینہ طیبہ مجھے پہنچو۔ ایک نکتہ سچ نے کہا اور بہت ہی خوب کہا، انہوں نے کہا کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کو یقین تھا کہ موت کا وقت مقرر ہے، جب آئے گا چلے گی نہیں، لیکن علی کو یقین تھا کہ موت آئے گی ضرور، لیکن آج کی رات نہیں، آج کی رات نہیں آئے گی۔ یہ کہ سرکار نے فرمایا ہے، زبان نبوت سے یہ نکلا ہے کہ علی صبح ہوگی، یہ امانتیں تو واپس کرنا، جب تک امانتیں واپس نہ کروں موت نہیں آئے گی۔ پھر علی کو یقین تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب تک مدینہ طیبہ میں نہ پہنچوں، حضور کے قدموں کو نہ چھوڑوں، فرشتہ اجل میرے قریب نہیں چلے گا۔ یہ کہ سرکار کی زبان سے نکلا ہے کہ علی امانتیں واپس کرنا، اور واپس کر کے مدینہ طیبہ میں آ کے ہم سے آگے جب تک سرکار سے مل نہ دوں، اس وقت تک موت میرے قریب نہیں آئے۔ لیکن میں جس سفر پہ آپ کو لے کے جا رہا تھا، سور کی پہاڑی ہے، سرکار علیہ السلام اس پہ چڑھ رہے ہیں، اور ساتھ وہ یار غار ہے جس نے اردو ادب کو ایک نئی اصطلاح دے دی ہے، یار غار۔ اس سے پہلے تو یہ اصطلاح موجود ہی نہیں تھی، لیکن شاید آپ کے ذہن میں وہ آپ نے پڑھا ہو۔ جس وقت سرکار پہاڑی چڑھ رہے تھے تو نوکیلے پتھروں کی وجہ سے سرکار علیہ السلام کے قدموں سے، مبارک قدموں سے خون نکل رہا تھا، سرکار تھک چکے تھے۔ سرکار نے اپنی زبان اقدس سے فرمایا، اپنی زبان اقدس سے فرمایا، صدیق بیٹھ جا، بیٹھ، میں تیرے کندھے پہ بیٹھ جاتا ہوں، میں تیرے کندھے پہ سوار ہونا چاہتا ہوں۔ صدیق تیری عظمت کو سلام، صدیق تیرے جسم کو سلام، صدیق تیرے قدموں کو سلام، صدیق تیری عظمت کو سلام، کہ تو محمد عربی کی سواری بن گیا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری بن گیا ہے۔ اور پھر جب اوپر جاتے ہیں تو سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں، اس کو کہتے ہیں محمد رسول، فرمایا سرکار آپ باہر کہہ رہے ہیں، میں غار میں تھا۔ یہ غار ہے، بہت پرانی غار ہے، اس میں بچھو ہوں گے، اس میں سانپ ہوں گے، اس میں نوکیلے کانٹے ہوں گے۔ سرکار میں پہلے صاف کر دوں، میں اس کو صاف کر دوں، پھر سرکار نے آپ سے عرض کروں گا، پھر آپ اندر تشریف لائیں۔ سیدنا صدیق اکبر نے جا کے غار کو صاف کیا، غار کو صاف کرنے کے بعد پھر آپ آپ کو معلوم ہے آپ کی تلاش کے لیے انعام مقرر ہو چکا تھا۔ گھوڑوں پہ سوار معاندین اسلام سرکار کے دشمن غار کے دھانے پر پہنچ چکے تھے۔ لمبی بات ہے، مکڑے نے جانا کر لیا اور کبوتری نے وہاں پہ انڈے دے دیے، اور کفار نے کہا کہ یہ تو بہت پرانی غار ہے، اس کے اندر جانا ہی محال ہے۔ لیکن روایت میں آتا ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہمارے اتنے قریب آ چکے ہیں کہ اگر انہوں نے اپنے قدموں کی طرف دیکھا، اپنے قدموں کی طرف دیکھا تو یہ ہمیں دیکھ لیا۔
اگر ذرا سے بھی نیچے دیکھا یہ ہمیں دیکھ لیں گے. اللہ اکبر. سارے صحابہ کو صحابیت کا خطاب زبان رسالت سے ملا ہے، لیکن آج یہ اس کی عظمت کا قربان جائے جس کو صحابی کا خطاب خدا سے ملا. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بارگاہ نبوت میں یاد کیا تو سرکار نے جو جواب ارشاد فرمایا قرآن نے ہمیشہ کے لیے اسے اپنے اندر محسوس کر دیا. اذ یقول لصاحبہ، جب وہ اپنے صاحب سے کہہ رہا تھا، اپنے صاحب سے، اپنے صحابی سے کہہ رہا تھا، کیا کہہ رہا تھا؟ لا تحزن ان اللہ معنا. اس میں بھی دو نقطے پوشیدہ ہیں. مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، ایک خوف کا اور ایک غم کا. ایک خوف کا، ایک غم کا. خوف اپنی جان کا ہوتا ہے اور غم یار کی جان کا ہوتا ہے. خوف اپنی جان کا ہوتا ہے، غم یار کی جان کا ہوتا ہے. اگر حضرت ابو بکر ڈر گئے ہوتے کہتے سرکار کہتے لا تخف، خوف نہ کھا. حضور نے یہ نہیں فرمایا، فرمایا لا تحزن. معلوم تھا اسے اپنی جان کی پرواہ نہیں ہے، اسے تو میری فکر کھائی جاتی ہے. فرمایا لا تحزن، ابو بکر غم نہ کر. اور یہ بھی نہیں فرمایا ان اللہ معی، اللہ میرے ساتھ ہے. یہ نہیں فرمایا. فرمایا ان اللہ معنا، ابو بکر اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے، اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے. اللہ کے محرم جب محبت اور وارفتگی اور شیفتگی اس درجے پر پہنچی ہوئی ہو تو پھر مقام کیا ملتا ہے؟ مقام کیا ملتا ہے؟ جب سیدنا صدیق اکبر کا جنازہ اٹھانا گیا اور قبر رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے باہر رکھا گیا اور پروردہ رسول، داماد رسول حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے والد گرامی حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا کے شوہر مبارک قبر انور میں اترتے تاکہ مٹی کو سیدھا کرے. حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رونا شروع کر دیتے اور آپ کے رونے کی آواز باہر آنا شروع ہو جاتی ہے. اوپر سے صحابہ عرض کرتے ہیں اس پہ یا علی، اس پہ یا علی. علی صبر کرو، صبر کا مقام ہے، صبر کا دامن تھامو. حضرت علی کی آواز اور بلند ہوتی ہے. حضرت محترم اسی طرح حضرت علی ہمارے تشریف آتے ہیں، صحابہ کرام ان کو تھام لیتے ہیں کہ علی رونے کا مقام نہیں، صبر کا مقام ہے. اس وقت سیدنا علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ میرے دوستو جو میری آنکھ نے دیکھا ہے وہ تمہاری آنکھ نے، جو علی نے دیکھا ہے وہ تم نے نہیں دیکھا ہے. قسم ہے اس رب ذوالجلال کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے کہ جب میں قبر صدیق میں اترا تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جناب رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم قبر صدیق میں موجود تھے اور اپنے دون نبوت کے ہاتھوں سے صدیق اکبر کی قبر کی مٹی کو سیدھا کر رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ میرے یار تو نے میرے لیے غار کو صاف کیا تھا، آج تیرا نبی محمد تیرے لیے تیری قبر کو صاف کیا. اللہ کے محرم میں آپ کا بہت وقت لے چکا ہوں، یہ اس کا شدت سے احساس ہے، لیکن آج میں خوش ہوں اور میں اپنی خوشی کو الفاظ کا جامع نہیں پہنا سکتا. مجھے اندیشہ تھا کہ میرے ان عزیزوں نے شہر سے باہر کافی فاصلے پر اسی اجتماع کا اہتمام کیا ہے. شہر کے رہنے والے احباب یہاں کیسے پہنچیں گے؟ لیکن آپ کی خوبصورت چہرے کو دیکھ کر دل کو اطمینان ہوا کہ نبی کے نام پر جہاں بھی آپ کو بتایا جائے انشاءاللہ آپ پہنچیں گے. اور یاد رکھیے اگر کسی طرح محبت رسول میں ڈوب کر نبی کی عظمت پر قربان ہو کر نبی کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کرنے کے لیے یوں ہی محفلیں سجاتے رہو گے، یوں ہی محفلیں سجاتے رہو گے تو وہاں سے نظر کرم اٹھے گی. گنبد خضرا سے
درود و سلام کی برپا ہونے والی اس مجلس کا اختتام کرتے ہیں کہ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو چمن بہار میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو چمن بہار میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو نہ یہ ساقی تو میں بھی نہ ہو تم بھی نہ ہو بس توحید کی دنیا میں نہ ہو تم بھی نہ ہو خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے اور نفس ہستی تفیش آبادہ اسی نام سے ہے. درود و سلام پڑھتے رہو. جو درود و سلام پڑھے گا وہ سرکار کی نظروں میں رہے گا. اور میں ایک بات آپ کو سنانا چاہتا ہوں. درود و سلام کو پڑھنے والے فرشتے ان کی پہچان رکھتے ہیں. فرشتے پہچان رکھتے ہیں اور فرشتوں کا پہچاننا بڑا اللہ کرے گا جب روزے محشر فرشتے ہم حضور کے غلاموں کو پہچان لیں گے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ پہچان لیں گے, یقیناً پہچان لیں گے. کہتے ہیں ایک منظر کشید کا بادشاہ ہے احمد رضا خان حاضر بریلوی رحمۃ اللہ علیہ. فرماتے ہیں کہ روزے محشر ہوگا, نفسا نفسی کی کیفیت ہوگی, ہر ایک کو ہر جان کی بڑی ہوگی. اتنے میں شور اٹھے گا کہ روشن میں جنت تشریف لا رہے ہیں, سرکار کی سواری آ رہی ہے, سرکار تشریف لا رہے ہوں گے. کیفیت کیا ہوگی؟ وہ ایک تصور کی معراج ہے, ایک تصوراتی دنیا آباد کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ سرکار تشریف لا رہے ہوں گے, آپ کے دائیں فرشتے ہوں گے, آپ کے بائیں فرشتے ہوں گے, آپ کے آگے فرشتے ہوں گے, آپ کے پیچھے فرشتے ہوں گے. فرشتوں کی بارات میں جنت کا دولہا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہوں گے. نوشائے بخت جنت. اور اس تصور کا بانٹپن دیکھیے. کہتے ہیں آگے سے حضور کا یہ غلام, ادنا غلام احمد رضا خان, سامنے سے حضور کا یہ ادنا غلام احمد رضا خان آ رہا ہوگا. وہ جو باراتی فرشتے دائیں بائیں آگے پیچھے حضور علیہ السلام کے پرے باندھ کے آ رہے ہوں گے, وہ حضور کے غلام کو پہچان لیں گے, حضور کے غلام کو پہچان لیں گے اور پہچان کے کہیں گے کیا؟ اعلیٰ حضرت فرماتے آپ نے کئی دفعہ یہ سنا ہوگا شعر, لیکن اس کو اس انداز سے پڑھتے پھر آپ کو مزہ آئے گا. مجھ سے خدمت کے قدسی, مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا, ہاں رضا, ہاں رضا. کہ وہ بریلی کی گلیوں میں پڑھنے والے احمد رضا خان, وہ برے صغیر کی گلی گلی اور مسجد اور ممبر اور محراب میں مصطفیٰ جان رحمت کی دھوم بجا دینے والے احمد رضا خان وہاں تو پڑا کرتا تھا. غلامان مصطفیٰ تیرے پیچھے پڑا کرتے تھے, آج بھی یہاں پڑھ, آگے آگے تو پڑھ, پیچھے پیچھے ہم پڑھیں گے. مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا, ہاں رضا, ہاں رضا. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھ
دعا کرنے سے پہلے مجھے آپ سے درخواست کرنا اب تمام حضرات موضوع ہوں گے. کچھ حضرات نماز پڑھ چکے ہیں، کچھ نے ابھی نماز پڑھنی ہے. جو حضرات نماز پڑھ چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی نماز قبول فرمائے. جو باوضو نہیں ہے شاید یہاں وضو کا اہتمام نہ ہو، شاید یہاں وضو کا اتنا زیادہ اہتمام نہ ہو، وہ گھر جا کر وضو کر کے نماز ادا کریں. جو باوضو ان سے میری درخواست ہے کہ کھانا کھانے سے پہلے ہم یہی کہیں باجماعت نماز ادا کریں، اور نماز ادا کرنے کے بعد پھر آپ کھانا تناول فرمائیے گا اور واپس اپنے گھروں کو تشریف لے جائیے گا. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد مبارک وسلم وسلم علیہ. یا رب العالمین، ہم تیری بارگاہ میں جتنا بھی شکر بجا لائیں گے مولا، تیری یہ عنایت ہے، تیرا یہ فضل ہے، تیرا یہ کرم ہے کہ تو نے ہمیں اپنے گھروں سے اٹھایا اور اس مجلس سے خیر و برکت کر پہنچایا. یا رب العالمین، جس طرح تو نے حاضری کی توفیق عطا فرمائی، جس طرح اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام پیش کرنا اور سننا نصیب فرمایا ہے، رب العالمین اسی طرح اپنے فضل امین سے ہماری اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یا رب العالمین، اس حاضری کو کل روز محشر ہمارے لیے توشہ آخرت بنا دینا، حضور کی شفاعت کا ذریعہ بنا دینا. یا رب العالمین، آج کی اس مجلس کے تصدق سے جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما دے، جو مقروض ہے انہیں قرض کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما دے، جن کا رزق تنگ ہے مولا کشادگی رزق سے سرفراز فرما دے، جو بے اطمینان ہے اور بے سکون ہے رب العالمین انہیں اطمینان اور سکون کی دولت سے مالا مال فرما دے. آئیے سب مل کر اس مقدس مجلس کا واسطہ دے
لے کر بارگاہ رب العزت میں اپنے وطن عزیز پاکستان کے لیے التجا کرتے ہیں۔ رب العالمین پاکستان کی حفاظت فرما، پاکستان کے جغرافیے کی حفاظت فرما، پاکستان کے نظریے کی حفاظت فرما، یا رب العالمین پاکستان میں رہنے والے مسلمانوں کی حفاظت فرما، یا رب العالمین ہماری جانوں کی حفاظت فرما، ہماری عزت و ناموس کی حفاظت فرما، یا رب العالمین غیر مسلموں کی ریشہ دوانیوں سے محفوظ فرما، اور وہ لوگ جو پاکستان کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں یا رب العالمین ان کو نصب و نابود فرما دے، ان کی سازشوں کو ناکام فرما دے، یا رب العالمین عالم اسلام کو یہ عزم عطا فرما، یہ ہمت عطا فرما، ان کو یکجہتی عطا فرما، اتفاق اور اتحاد عطا فرما، اور ایک دوسرے کو تباہ کرنے کے لیے اپنا کندھا پیش کرنے سے باز رہنے کی توفیق عطا فرما، یا رب العالمین مسلمانوں کو غیرت عطا فرما، مسلمانوں کو حمیت عطا فرما، اور اپنے دفاع کی توفیق عطا فرما، یا رب العالمین، یا رب العالمین یہاں جتنے یہ حاضرین تشریف فرما، یا اللہ یہ صرف تیری رضا کے لیے حاضر ہوئے، تیرے محبوب کی رضا کے لیے حاضر ہوئے، یا رب العالمین ان کی حاضری کو قبولیت کی خلت سے سرفراز فرما، ان کا دین بہتر فرما دے، ان کی دنیا بہتر فرما دے، رب العالمین ان کی آخرت بہتر فرما دے، یا رب العالمین یہاں مجھے بہت خوشی ہے کہ یہاں اکثریت میرے نوجوان بیٹوں کی ہے، میرے بھائیوں کی ہے، اس قوم کا مستقبل روشن ہے، جس قوم کے بیٹے، جس قوم کے بچے اس طرح جوان ہمت ہوں، اپنے نبی سے محبت کرتے ہو، پیار کرتے ہو، اس قوم کو کوئی خطرہ لاحق نہیں ہے، انشاءاللہ العزیز اس قوم کا مستقبل روشن ہوگا، تابناک ہوگا۔ اللہ رب العالمین ان جوانوں کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے مزید سرشار فرما دے، اور ان کی محبتوں کو قبولیت کی خلت سے سرفراز فرما دے، ان کا دین بہتر فرما دے، ان کی دنیا اور آخرت بہتر فرما دے، یا رب العالمین ان کے مستقبل کو روشن کر فرما دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ اب یہاں جن حضرات کا وضو ہے وہ صفحہ بنا لیجیے، جو نماز پڑھ چکے ہیں وہ باہر بے شک تشریف لے جائیے۔ ارے عزیز محترم قاضی عابد صاحب کی والدہ محترمہ کا انتقال ہو گیا کچھ دنوں، سارے ان کی مغفرت کے لیے دعا کیجیے، اور دیگر حضرات جو اس دنیا سے رخصت ہوئے ان سب کے لیے دعا کیجیے۔